أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ التکاثر کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 8. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے جو آگے بیان کیا جائے گا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انسانوں کو، اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بروز قیامت سوال کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال ہوا یا اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں استعمال ہوا، اس کی معصیت میں جو ہے استعمال ہوا. یہی سوال ہوگا، کیونکہ یہ بات تو بدیہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کون اس دنیا کی زندگی میں اچھا عمل کرتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے جو ہے موت و حیات کو پیدا کیا صرف اس لیے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی خود ایک نعمت ہے. زندگی اور زندگی میں جتنی نعمتیں ملی ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے قیامت کے دن. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں سورہ مومنون میں بیان فرمایا کہ ہم نے تم کو بیکار نہیں بنایا ہے. تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ ہم یوں ہی انسان بنا کر آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ خیال باطل ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ خیال و گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی لغو اور بیکار بغیر کسی حکمت و مصلحت کے پیدا کیا ہے؟ اور کیا تمہارا خیال ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ نیکی اور بدی کی تم کو سزا نہیں ملے گی؟ ایسا نہیں ہے. تمہارے دونوں خیال غلط ہیں. یعنی نیکی اور بدی کی سزا اور جزا ملے گی. جو برا کام کرے گا اس کو سزا ملے گی اور جو اچھا کام کرے گا اس کو جزا ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ حساب لے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ جاؤ تم میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اللہ تعالیٰ کو تو سوال کرنے ہی کرنا ہے. اور انسان کبھی خیال میں بھی یہ بات نہیں لاتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں، کبھی سوچتا ہی نہیں ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ نعمت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک نعمت وہ ہے جو بندہ جانتا پہچانتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ بندے کو اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی اور سواری مل جائے، اس کو کچھ پیسہ مل جائے، کچھ اور اس کو مل جائے کھانے پینے کی چیز، تو سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت مل گئی. تو ایک نعمت ہے جو اس کو ملتی ہے اور ملی ہوئی ہے، اس کو نعمت حاصلہ کہتے ہیں، تو وہ اس کو نعمت سمجھتا ہے. اور ایک نعمت وہ ہوتی ہے جس کے انتظار میں رہتا ہے. النعمت المنتظرہ اس کو کہتے ہیں. جیسے بہت سے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں تو وہ اس انتظار میں ہے کہ
کہ جب ہم پڑھ لیں گے تو ہم کو نوکری ملے گی، نوکری ایک نعمت ہے، ہم کو تنخواہ ملے گی، پیسہ ملے گا۔ اب جو MBBS کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہوگا جب ہم ڈاکٹر بن جائیں گے MBBS، کوئی انجینئر کر رہا ہے، تو بہت سے لوگ نعمت کے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ انہوں نے مانگ رکھا ہے، اب ان کو امید ہے کہ ملے گی، تو ملنے والی جو چیز ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور تیسری نعمت ایسی ہوتی ہے جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، جو انسان کی زندگی میں موجود رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں تو اپنی زندگی کی سانس لے رہے ہیں، تو اب اپنی زندگی کی جو سانس لے رہے ہیں ہم لوگ، اس کا کوئی ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو احساس ان لوگ بتا سکتے ہیں جن کا کورونا میں دم گھٹ رہا تھا اور اللہ نے انہیں بچا لیا، وہ بتا سکتے ہیں کہ سانس کتنی قیمتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پیچھے سلنڈر پہ سلنڈر ان کو گیس پلائی گئی، نہیں بچ پائے، کیونکہ قدرت کی جو ہوا ان کو چاہیے تھی وہ ہوا، قدرت کی وہ گیس ان کے جسم میں نہیں پہنچ پائی، اور دنیا والے جو پہنچا رہے تھے وہ کام نہ آئی۔ تو ایک نعمت ایسی ہوتی ہے جس کا انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب انسان مثال کے طور پہ پانی پیتا ہے، اور ایسے ہی انسان کھانے کا جو ایک لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے، تو ایک لقمہ جو حلق کے نیچے وہ اتارتا ہے، اس میں وہ احساس ہی نہیں کر پاتا ہے کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ باقاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہیں کہ کتاب میں لکھا تھا کہ جب کوئی انسان اپنے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لقمہ حلق کے نیچے اتار دیا جائے اور یا حلق کے نیچے نہ اترے، سانس کی نلی میں ڈال دیا جائے۔ ایک صاحب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، ہر آدمی پوچھتا ہے کہ کیسے انتقال ہوا، تو میں نے پوچھا کہ کیسے انتقال ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ماں کا دودھ پی رہی تھی بچی، تو وہ بجائے اس نالی میں جانے کے جس سے پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہ اس نالی میں نہ جا کے دودھ کا قطرہ جو ہے سانس کی نالی میں چلا گیا، اور سانس رک گئی، جس کی وجہ سے بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دودھ اور پانی کا ایک قطرہ بھی جان لینے کے لیے کافی ہے، اور ہم لوگ گلاس کے گلاس جو ہے گٹر گٹر پی جاتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ پیشاب پاخانے کا اپنے وقت پر ہونا یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ جن لوگوں کا پیشاب بند ہوا ہو اور انہوں نے اس تکلیف کو جھیلا ہو، وہ جان سکتے ہیں کہ پیشاب بند ہونے پہ کیسی زبردست تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال انسان کے جسم کے اندر صبح سے لے کے رات تک یا ہر دن کہہ لیجئے اللہ کی بے شمار نعمتیں برستی رہتی ہیں جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان کی داخلی نعمتیں ہیں، پھر ایسے ہی انسان کے اوپر اللہ کی خارجی نعمتیں بھی ہیں۔ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، تاروں کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، دریا اور سمندر کا کام کرنا، اپنے اپنے رفتار سے چلتے رہنا، پھر جو ہے درختوں کا اگنا، پہاڑوں کا ہونا، یہ سب اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ نے قرآن میں بہت جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، بڑے بڑے جانور مسخر کر دیے، حتیٰ کہ دریا اور سمندر کو بھی مسخر کر دیا۔ دیکھ لیجئے کہ دریا اور سمندر میں لوگ اپنے اپنے بیڑے ڈالے ہوئے ہیں،
اپنی اپنی کشتیاں ڈالے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں وہ سمندر کے بیچوں بیچ سے چیرتے ہوئے جہاز ایک کنارے سے دوسرے کنارے، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو بے شمار نعمتیں ہیں ایسی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے اپنے گھر سے نکلے۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلے باہر تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنی رات میں تم کو گھر سے کس چیز نے نکالا، کس پریشانیوں کس تکلیف نے نکالا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اسی وجہ سے میں بھی گھر سے نکلا ہوں، یعنی مجھے بھی بھوک ستا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ اتنی رات میں کیسے نکلے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی بھوک نے ستا رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس بھوک کی وجہ سے یہ لوگ باہر نکلے کہ شاید کوئی مل جائے اور اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو وہ جب مجھے دیکھے گا تو پوچھے گا ضرور، تو ہم کھا لیں گے۔ لیکن ہر نکلنے والے کے پاس کچھ نہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھا کہ یہ بھوکے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، ایک جگہ چلتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض گھروں پر یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اگر وہاں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور یہ بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں گھر پر جب ہم جائیں گے تو وہ خوش ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بصیرت سے اور اپنے کیا کہتے ہیں علم سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں کے گھر چلا جائے وہ گھر والے خوش بھی ہو جائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سیراب بھی کر دیں گے۔ چنانچہ ایک انصاری کے گھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر جا کر آواز دی اس انصاری صحابی کا نام لے کر، تو وہاں پہ وہ تھے نہیں موجود۔ تو اندر سے جو ہے ایک عورت نے پوچھا کہ کون ہے آپ لوگ؟ تو بتایا کہ میں اللہ کا رسول اور میرے ساتھی ابوبکر اور عمر ہیں۔ تو وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا خوش آمدید، مرحبا۔ اور پھر اس نے بتایا کہ وہ تو ہے نہیں، یعنی میرے شوہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں؟ تو بتایا کہ میرے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ عرب کے اندر پانی ذرا مشکل سے ملتا تھا اور میٹھا پانی اور مشکل سے ملتا تھا، تو ہو سکتا ہو کہ کسی کنویں سے نکالنے کے لیے گئے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت ضرورت پہ اجنبی عورت کچھ بولنا چاہے تو بول سکتی ہے، اور اگر مرد کو ضرورت ہو تو مرد بھی اس طریقے سے پردے سے بات کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ میرے شوہر کہیں گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے، اتنے میں وہ صحابی آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آج کے دن کسی کے پاس اتنے اچھے مہمان نہیں آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تینوں لوگ تو یہاں موجود ہے نا، وہ کہیں اور موجود ہوتے تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی اچھا مہمان پوری دھرتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے خوشی سے جھوم کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم ان سے بہتر مہمان آج کسی کے گھر پہ نہیں ہے، یعنی میرے کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان ہوئے ہیں۔ پھر وہ خوشی میں بھاگ کر گئے اور اپنے باغ میں سے کھجور کا ایک خوشہ لے کر آئے۔ تو جو کھجور کا خوشہ جن لوگوں نے دیکھا ہے مدینے کے اندر کھجور کے باغات،
تو اس میں کھجور کے جو خوشے ہوتے ہیں اس میں کئی طرح کی کھجور ہوتی ہے، الگ الگ رنگ کی بھی ہوتی ہے، کچی بھی ہوتی ہے، پکی بھی ہوتی ہے، تازی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو دیکھا ہے بڑا اچھا لگتا ہے وہ خوشہ، تو وہ خوشہ لے کر آئے، اور اہل عرب جو ہے تازہ کھجوروں کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کو رطب کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ہر طرح کی کھجور سامنے رکھ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور میں سے کھایا، اور جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کے ہاتھ میں چھری دیکھی، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہماری مہمان نوازی میں بکری ذبح کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی وہ بکری مت ذبح کرنا جو دودھ دیتی ہے۔ چنانچہ وہ رک گئے اس سے، اور دوسری بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تیار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے گوشت کھایا، اور وہ ٹھنڈا و میٹھا پانی لینے گئے ہی تھے، وہ ٹھنڈا و میٹھا پانی بھی موجود تھا، اس کو ان لوگوں نے پیا۔ جب سب لوگ خوب سیراب ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کھا رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں تھے کہ کتنی بھوک کے بعد کھانے کو ملا، اور کتنے دن کے بعد اتنا اچھا کھانا ملا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا بھی ہم کو حساب اوپر دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے نخرے سے کہہ لیجئے یا جو ہے تعجب سے کہہ لیجئے کہ کھجور کا جو خوشہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اس کو اٹھا کر زمین پر پھینکا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مشکل سے جو کھانا تھوڑا سا میسر ہوا ہے، کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں یہ بھی آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں اس کا بھی سوال ہوگا، اور تم کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور صرف 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا سوال اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ ایک تو تھوڑا سا کپڑا جس سے تمہاری سطر چھپ جائے اور ڈھک جائے، دوسرے اتنا کھانا جس سے تمہارا پیٹ بھر جائے، اور تیسرے وہ گھر جس میں تم سردی اور گرمی سے بچاؤ حاصل کر سکو، چھوٹا سا گھر۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ضرورت بھر کی ہیں تو سوال نہیں ہوگا، اور اگر یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہیں، کسی کے پاس کئی گھر ہیں، کئی زمین ہے، کئی پلاٹ ہیں، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے تم نے کمایا، کیسے کمایا؟ تو بہرحال یہ پوچھا جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عیش و عشرت میں زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ ہاں، عیش و عشرت میں زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل یہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے، امیر۔ لما بعث به الى الیمن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ یہ تھی ایاک والتنعم، ایاک والتنعم، کہ تم بچو عیش و عشرت سے۔ یہ اللہ کے نبی اپنے ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم عیش و عشرت سے بچو۔ ایسے ہی ایک پیر کو اپنے مرید کو بھی یہی نصیحت کرنا چاہیے، ایک وائز کو اپنے جو ہے خطاب سننے والوں کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہیے، لیکن نصیحت میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ وہ عمل کر کے بھی دکھائے، وہ عمل کر کے بھی کیا کرے؟ دکھائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت گئی اور کہنے لگی کہ میرا یہ بیٹا ہے، بیٹے کو بھی ساتھ لے گئی، اور کہنے لگی کہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ میٹھا کم کھائے۔ تو بزرگ نے جو ہے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ 1 ہفتے کے بعد آنا۔ جب 1 ہفتے کے بعد عورت گئی
اپنے بچے کو لے کے تو انہوں نے دعا کر دیا کہ یا اللہ اس کی میٹھے کی عادت چھوٹ جائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، جبکہ اس زمانے میں شوگر وگر نہیں تھا، سمجھے آپ؟ تو عورت نے کہا کہ یہ دعا آپ اسی دن دے دیتے، آج کیوں دے رہے ہیں؟ ایک ہفتے بعد ہم کو کیوں بلایا؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں بھی میٹھا بہت کھاتا تھا، تو اس وقت اگر میں دعا کرتا تو شاید دعا لگتی نہ۔ اب میں نے ایک ہفتہ جو ہے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، تو پہلے میں نے خود میٹھے کی عادت چھوڑی ہے، پھر میں نے تمہارے بچے کے لیے دعا کی ہے، تو اب دعا قبول ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا مولوی ہے جو خود تو خوب مال جمع کرے اور دوسروں سے کہے کہ تم اپنے مال کا کیا کرو؟ صدقہ کرو، تو پھر کوئی صدقہ نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے مسجد میں لوگ آواز لگاتے ہیں اور کسی کے جیب سے پیسہ جلدی نکلتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولوی خود ہی نہیں نکالتا ہے جو اعلان کر رہا ہے، سمجھے آپ؟ دوسرے کی ضرورت سے اپنی تھیلی کو بند کیے رہتا ہے۔ تو جب خود انسان لٹائے گا تو قوم پھر اس پر لٹائے گی۔ ہاں، جو قوم سے لوٹ کے رکھے گا تو اس پہ قوم جو ہے نہیں لٹائے گی۔ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیسی زبردست مثال ہے، واقعی قربان جائیے، کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ صحابی آ کر کہہ رہے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے تاکہ جو ہے سینہ، پیٹ، کمر ایک دوسرے سے مل نہ جائیں۔ تو ان کا پیر کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے، امیر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے نمونہ۔ اسی وجہ سے اللہ نے نبی کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں، ایک مولوی کھا رہا 8 روٹی، دوسرے سے کہہ رہا کھاؤ 2 روٹی، سمجھے آپ؟ خود پیٹ نکالے ہے، دوسرے سے کہتا پیٹ کم کرو۔ تو ایسا بہت مشکل ہے، عمل کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والتناؤم۔ دیکھیے نبی کی بات میں کتنا اثر ہوتا تھا۔ جو وہ مکان بنا رہے تھے، ایک صحابی، بہت اچھا مکان لگا صحابہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو معلوم ہوا فلاں کا مکان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ پہنچے تو آپ نے نگاہ پھیر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تناعم، عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے، اچھا مکان بنا لیا۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بہت غور کیا تو کہا کہ ان کو تمہارا مکان لگتا ہے پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے جا کے اپنا مکان گرا دیا، ڈھا دیا، اور آگے بتایا بھی نہیں، یہ نیک عمل کر دیا، بہت بعد میں معلوم ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو مان جاتے تھے لوگ، اسی لیے مان جاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا لوگوں کے لیے نمونہ تھے، نمونہ۔ ایسے ہی جو ہے لوگوں کو کیا بننا چاہیے؟ نمونہ بننا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، اللہ رب العزت اس کا پائی پائی کا حساب لیں گے، کسی کو بخشا نہیں جائے گا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ تم کو جو اللہ نے زندگی دی تھی، اس زندگی کو کس کام میں خرچ کیا؟ وہ جوانی جو اللہ نے تمہیں دی تھی، جوانی کو کس جگہ تم نے لگایا؟ وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا تھا،
وہ تم نے کہاں سے کمایا؟ تیسرا سوال ہے. اور چوتھا سوال کمانے کے بعد کہاں خرچ کیا، یہ بھی ہے، کہاں خرچ کیا. اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا. اس میں عالم لوگ آ گئے، عالم علم دین حاصل کرنے والے، کہ جو تم نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا. تو ہر ایک سے سوال ہوگا، کوئی کو بخشا نہیں جائے گا. اس کے بغیر کسی کا قدم آگے ہی نہیں بڑھ سکے گا. اس لیے انسان کو اپنی زندگی اور اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہیے، دونوں طرح سے. ایک ہے مال کی حفاظت اور ایک ہے کمائی کی حفاظت. کمائی کی حفاظت یہ ہے کہ حرام کما رہا ہے کہ حلال کما رہا ہے، یہ ہے کمائی کی حفاظت. اور مال کی حفاظت یہ ہے کہ جو کمایا ہے اس کو خرچ کہاں کر رہا ہے، لگا کہاں رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میری کمائی ہے، ہم جہاں چاہے خرچ کریں. نہیں، کمائی تمہاری ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تم کو ملی ہے اللہ کی طرف سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو تم کو دینی اور دنیاوی دولتیں اور نعمتیں ملی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. دیکھیے دنیاوی نعمت تو آپ خوب جانتے ہیں، دینی نعمت بھی ہوتی ہے. دینی نعمت ہے جیسے آپ سب لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھ کر، تو یہ جو نماز پڑھا ہے یہ دینی نعمت ہے. بہت سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ہاشمی صاحب بھی جا رہے ہیں. تو یہ جو حج کرنے جا رہے ہیں، یہ حج کی جو دولت مل رہی ہے یہ دینی نعمت ہے. بہت سے لوگ یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو یہ حفظ قرآن یہ دینی نعمت ہے. تو دینی نعمت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور دنیاوی نعمت بھی ملتی ہے. دینداروں کو جو دینی نعمت ملی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اور جن کو اللہ نے دنیاوی نعمت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی نعمت کا حق ادا کریں. اور بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو اللہ نے دونوں نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی وہ ایسے مولانا ہیں یا وہ ایسے حافظ ہیں جو تاجر بھی ہیں، وہ ایسے حافظ اور عالم ہیں اور ایسے پیر اور مرشد ہیں کہ اللہ نے انہیں مال بھی دیا ہے اور انہیں دین بھی دیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ان کو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، اللہ نے ان کو بڑا بزنس مین بھی بنایا تھا اور صحابی رسول بھی بنایا تھا. تو بہرحال ایسے لوگ جو ہیں جن کو دونوں چیز اللہ نے دی ہے وہ دونوں نعمتوں کی قدر کریں، جن کو صرف ایک چیز ملی ہے وہ ان کی اور ہے کیا. دیکھیے دنیاوی نعمت یہ ہے کہ جہاں خدا کا حکم ہو وہاں خرچ کرو، اور جس جگہ پہ اللہ نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں پہ اپنے ہاتھ کو روک لو. معاملہ آج کل الٹا ہے، جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں خوب جم کے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں خرچ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں خرچ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے. آدمی جو ہے حالانکہ قرآن میں ایسی زبردست بات لکھی ہے جس کی کوئی حد نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ سے بھلائی حاصل ہی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب ترین چیز تم کیا کر دو، خرچ کر دو. اب انسان خرچ ایک تو کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو بڑی مشکل سے کیا کرتا ہے، خراب چیز دیتا ہے اللہ کے راستے میں، بیکار چیز دیتا ہے جو کبھی کام نہ آئے. سب سے پہلے جو ہے ہم کو جو ہدیہ ملا تھا زندگی میں وہ آپ کو بتائیں، اسی مسجد میں کسی نے دیا تھا، ہم کو یاد نہیں ہے. تو وہ ہدیہ ملا تھا، کفن کے اندر عطر کی ایک شیشی بھی دی جاتی ہے، کفن کا جو سیٹ آتا ہے. تو یا تو وہ لگانا بھول گیا تو جو بچی تھی مجھے ہدیہ کر دیا، سمجھے آپ. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے ہدیہ کرتے ہیں، ہدیے کے لیے انتخاب کرتے ہیں کہ کس مولانا کو کیا دینا ہے اور کون سی چیز سب سے گھٹیا ہے وہ پہنچا دیں. بہرحال ہم نے قدر کی، ہم اس کی قدر کر رہے ہیں، لیکن ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ مزاج ہے. آخری قصہ عبرتناک سن لیجئے بہت، کہ اصفہان ایک شہر ہے ایران کے اندر،
بہت پرانا وہاں کا واقعہ ہے. اسی واقعے پر میں اپنی آج کی تفسیر کو ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑا رئیس مالدار، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا اور اس کی بیوی بھی بیٹھی تھی. تو ایک فقیر نے دستک دی اور دستک دینے کے بعد جو ہے اس نے آواز لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو. تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دسترخوان پورا اٹھاؤ اور اٹھا کر جو ہے جو فقیر آواز لگا رہا ہے اس کو لے جا کر دے دو. اس عورت نے وہ دسترخوان کا سارا سامان اٹھایا اور اس فقیر کو لے جا کر دے دیا، اور اندر آ کر وہ چیخ چیخ کر زاروں قطار رونے لگی، بہت رو رہی تھی. تو شوہر نے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، آخر بتاؤ تو، یعنی کیا یہ وجہ تو ہو نہیں سکتی کہ دسترخوان پہ جو کچھ ہے تم نے دے دیا رو رہی. تو اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جو فقیر مانگنے کے لیے آیا تھا وہ میرا شوہر تھا، اس سے دوسری شادی ہوئی تھی اور وہ بہت بڑا رئیس تھا اور اس کی بہت بڑی کوٹھی تھی اس شہر میں. آج وہ بھیک مانگتا ہوا آیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ بھیک کیوں مانگتا ہوا یہاں آیا ہے، کوئی واقعہ پیش آیا تمہارا، اس سے کیوں طلاق ہوا، اتنا بڑا جب آدمی تھا. تو کہا کہ وہ بہت بڑا رئیس تھا شہر کا، بہت مالدار تھا. ایک بار ایسے ہی کوئی فقیر آیا، اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو. تو دسترخوان لگا ہوا تھا، ہم دونوں بیٹھے تھے، یہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے جا کر اس فقیر کو بہت مارا، بہت پیٹا، اور وہ فقیر روتا ہوا چلا گیا. اور پھر اس کی بددعا لگی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا گھر سارا بک گیا، ساری زمینیں بک گئیں اور یہ غریب ہو گیا. اس نے پھر مجھ کو طلاق دے دیا اور پھر اس طلاق کے بعد میں نے تم سے شادی کر لیا. تو اس شوہر نے کہا کہ میں تم کو اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤں. اس نے کہا بتائیے. کہا کہ تمہارے پہلے والے شوہر نے جس فقیر کو مارا تھا وہ میں ہی ہوں، جس فقیر کو مارا تھا وہ میں ہی ہوں، اور یہ گھر اسی رئیس کا ہے. آج میں اس شہر کا سب سے بڑا رئیس ہوں. تو کسی کو اپنی ناز، اپنی نعمت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ و تکبر نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں وہ تمہارے گھر سے چھٹک کر کب اس کے گھر چلی جائے، کبھی اترانا نہیں چاہیے. اپنے مال پہ کبھی غرور و تکبر نہیں کریں. اور اب تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. اب تو ای کا چھاپا بتا دے رہا ہے کہ سب کچھ تمہارا گھنٹوں میں چلا جائے گا، سمجھے آپ. اب تو غیر مسلم کو بھی نہیں اترانا چاہیے، اب بڑے بڑے عہدے داروں کو بھی نہیں اترانا چاہیے، سمجھے آپ. اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے، ان کو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پر نہ آ جائے. خاص طور پہ ہم ہیں جیسے، آپ لوگ ہیں جیسے، ان لوگ کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. سارے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے. سرکار کی پکڑ سے نہ ڈریں آپ، اللہ کی پکڑ سے ڈریں. جو خدا کی پکڑ سے ڈرے گا، خدا کی قسم وہ سرکار کی پکڑ سے کیا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. اور جو سرکار سے ڈرے گا اور خدا کا ڈر ختم کر دے گا، وہ سرکار کے چنگل میں ایک دن آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقل و فہم عطا فرمائے. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.